اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پروگرام مارننگ وتھ قرآن میں جو سلسلہ روز کی ایک آیت سمجھنے کا ہم نے شروع کر رکھا ہے، میں آپ کو اس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ سے اس دعا کے ساتھ پروگرام شروع کرتے ہیں کہ اللہ اس قرآن پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کو ہمارے دلوں کے لیے موسم بہار بنا دے، آمین۔ آیت نمبر 150، آج ہم اس کی تفسیر کریں گے۔ آپ لوگوں نے آیت کی تلاوت سماعت کی ہے، میں آیت کا ترجمہ کر دیتی ہوں۔ اور پچھلی آیت نمبر 149 کے اختتام پہ ہم نے لکھا تھا کہ اس کی تفسیر ابھی جاری ہے، کیونکہ ان آیات کی تفسیر تقریباً ملتی جلتی ہے۔ ان دونوں آیات میں کچھ پوائنٹ میں نے نوٹ کیے ہیں، 3-4 پوائنٹس ہیں۔ ایک پر تو ہم بات کر چکے ہیں کہ بار بار اس حکم کی تکرار کیوں ہوئی ہے۔ اب کچھ پوائنٹس اور ہیں جو کہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے، میں ان کو مینشن کر دیتی ہوں۔ ان میں نمبر 1 پر ہے صحابہ اکرام کا رد عمل، کیا ہوتا تھا جب اللہ کا کوئی حکم آتا تھا، اور دوسری اہم چیز کہ سینٹرل پوائنٹ کی کسی بھی انسان کی زندگی میں کیا اہمیت ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے اللہ نے منع کیا ہے کہ لوگوں سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرنا ہے، اور پھر اللہ کے ایک وعدے کا ذکر ہے جو کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ مشروط ہے۔ تو آج ہم ان پوائنٹ پر بات کریں گے، بڑے ہی اہم اور بڑے ہی خوبصورت پوائنٹ ہیں جو کہ اس آیت کے ترجمے میں ہمیں ملیں گے۔ آئیے آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حیث خرجت، جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیے، واحد کا صیغہ، فولی، آپ پھیر لیجئے، وجہ کا، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، اپنے چہرے کو اس کی طرف موڑ لو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے معاملے میں تم پر کوئی حجت نہ رہے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ان سے نہیں ڈرنا، وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ، تاکہ میں پوری کر دوں، نعمتی علیکم، اپنی نعمت تمہارے اوپر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پالو۔ آیت کا ترجمہ آپ لوگوں نے سماعت کیا ہے۔ پچھلی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ یہ حکم بار بار کیوں آ رہا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 149 میں بھی اور 150 میں بھی
جب یہ حکم دیا ہے تو واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، اور آگے پھر جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنا رخ اس کی طرف کر لو، قبلہ روح ہو جاؤ۔ تو یہاں پہ ایک بڑی اہم چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ حکم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے۔ تو صحابہ کا عمل کیا تھا؟ کیا صحابہ اکرام نے کبھی یہ کہا کہ یہ حکم تو صرف آپ کو دیا گیا ہے، مجھے تو پتا ہی نہیں؟ اکثر یہ ٹون ہوتی ہے نا ہم لوگوں کی کہ میرے سے تھوڑی بات ہو رہی ہے، یا یہ تو وہ صحابہ تھے، رسول اللہ تھے، وہ یہ عمال کرتے تھے، کہاں وہ کہاں ہم؟ یہ ٹون ہوتی ہے ہم لوگوں کی، ہم کہ بھئی ہم ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو نہیں، صحابہ اکرام نے کبھی بھی یہ رویہ نہیں اپنایا تھا، یہ طرز عمل ان کا نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ جب سنا کہ یہ اللہ کا حکم، اتنی ان کی ذہن سازی ہو چکی تھی، ہم نے پچھلی آیات میں بات کی ہے کہ جب مکہ میں احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، صرف ان کی ذہن سازی ہو رہی تھی، عقیدوں پہ بات ہو رہی تھی۔ اب مدینہ میں جب آئے ہیں تو احکامات کا نزول شروع ہوا ہے۔ ان میں سے پہلا حکم تحویل قبلہ کا تھا، نماز کا حکم بھی تھا، پھر پردے کا حکم آیا۔ تو صحابیات سے مروی ہے کہ رات بھر ہمارے گھر میں چراغ جلتے رہے کہ فجر کی نماز کے لیے ہم لوگ، کسی کے گھر میں کوئی پردہ لگا ہوا ہے، کسی کے گھر میں کوئی بچھانے کی چادر ہے، جو بھی بڑا کپڑا ہے اس کو اپنی اوڑھنی بنایا، اس کو اپنی چادر بنانے میں رات گزار دی۔ اس طرح سے حکم کی تعمیل ہوتی تھی۔ شراب کی حکم آئی تو جتنے شراب کے مٹکے تھے سارے توڑ دیے گئے، اور ایسے ہی تحویل قبلہ کا حکم آیا تو نماز کی حالت میں ہی جیسے ہی اعلان ہوا نا کہ قبلہ بیت اللہ ہو گیا ہے، تو کہاں شمال اور کہاں جنوب، مطلب پہلی رکعت والے آخری رکعت میں آ گئے اور آخری والے پہلے میں، لیکن حکم کی تعمیل کی گئی۔ تو حکم رسول اللہ کو دیا جاتا تھا، اور پیروی کون کرتے تھے؟ تمام صحابہ کرام کرتے تھے۔ ایک یہ چیز ہم نے سیکھی ہے تحویل قبلہ سے، ہم نے سنتوں پر عمل کرنا سیکھا ہے، صحابہ اکرام سے سیکھا ہے کہ وہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیا کرتے تھے۔ ان کے اندر یہ سوال کرنے کی جرت ہی نہیں ہوتی تھی کہ کیا یہ حکم ہم سب کے لیے ہے۔ انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عمل کرتے ہوئے، انہوں نے اطاعت بھی کی، انہوں نے اتباع بھی کی، ہر حال میں پیروی کی ہے۔ اور یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اسوہ۔ بہترین فالورز کی جماعت، دنیا میں سب سے بہترین فالورز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اور آج ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم صحابہ اکرام کے طرز عمل کو زندہ رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کو ہم لوگ ویسے ہی پیروی کریں جیسے صحابہ اکرام کیا کرتے تھے۔ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے یا سنت سے نہیں ملتا، تو وہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم تلاش کریں، ہم سرچ کریں کہ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں اس آیت سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کا سینٹرل پوائنٹ اتنا زیادہ انسانوں کی زندگی کے اندر مضبوط ہوتا ہے، تب ہی وہ پروگریس کرتا ہے، تب ہی وہ قومیں پروگریس کرتی ہیں۔ ادروائز وہ اپنے سینٹرل پوائنٹ کو چھوڑ کر کبھی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اور بحیثیت مسلمان ہمارا سینٹرل پوائنٹ توحید ہے، توحید سے ہی پھر قوموں کے اندر اتحاد آتا ہے۔ ہماری عقیدتوں کا مرکز بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ ہمیں کس چیز کا پیغام دیتا ہے؟ وہ ہمیں توحید کا پیغام دیتا ہے۔ جیسے جیسے توحید کمزور ہوتی ہے ویسے ویسے پھر اتحاد بھی کمزور ہو جاتا ہے، پھر ہم لوگ فرقہ واریت میں بٹنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر قومیت آنی شروع ہو جاتی ہے ہمارے اندر۔ یہ جو قومیت آئی ہے، عرب قوم اور غیر عرب، اور پھر اس کے بعد فرقہ واریت، اہل سنہ اور اہل تشیع، اور پھر اس طرح سے جو فرقہ واریت آئی ہے یا جو قومیت آئی ہے وہ صرف اور صرف مرکز توحید سے دور ہونے کی وجہ سے ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب شخصیت پرستی آتی ہے تو پھر جب شخصیتوں سے محبت آنی شروع ہوتی ہے، اللہ کی محبت کم ہونی شروع ہوتی ہے۔ یہیں سے تو پھر پیر بابے بزرگ اور یہ ان کا احترام اور ان کا احترام اتنا بڑھ گیا کہ وہ ہمیں فرقوں کی طرف لے آیا۔ آپ دیکھیے نا، یہ جو 4-5 فرقے ہمارے اندر 4 اماموں کے ماننے والے ہیں، تو اگر اماموں کی تعلیم دیکھی جائے تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اگر جو میں نے فتویٰ دیا ہے اس کے انگینسٹ میں آپ کو کوئی حدیث مل جاتی ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل جاتی ہے، تو میری بات کو دیوار میں مارو، میری بات کو دیوار میں پھینک دو، میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن
ہم لوگوں نے ان بزرگوں کو اتنی اہمیت دی، ان کی شخصیتوں کو گویا کہ پوجنا ہی شروع کر دیا کہ بس امام صاحب نے یہ کہہ دیا ہے تو یہ غلط ہی نہیں ہو سکتا، جبکہ توحید ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ توحید تو ہمیں ہر محبت سے، ہر قسم کی ایسی عقیدت سے آزاد کرتی ہے۔ محبت کے لائق اور ڈرنے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، یہ اللہ کا حق ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اور پھر اللہ کی یہ محبت، اللہ کا یہ ڈر ہمیں آزاد کر دیتا ہے دنیا کی فکروں سے، لوگوں کے ڈر سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی تو ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے آگے فرمائی، فلا تخشوہم، لوگوں سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا ہے؟ اللہ حجت پوری کرنا چاہتا ہے، اتمام حجت ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا ہے کہ دیکھو میرے ماننے والے ہیں، مجھ سے ڈرنے والے ہیں۔ آج ہماری پریشانیوں کا ٹینشن کی بڑی ریزن جو سامنے آئی ہے نا، وہ کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ کوئی 80% 90% ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ خواتین کے ڈپریشن کی وجہ کیا ہے؟ آپ ایک ریسرچ بتاتی ہے کہ ایک عورت اگر فیشن میگزین 2 منٹ تک دیکھتی ہے نا، تو وہ 3 گھنٹے تک ڈپریشن میں چلی جاتی ہے کہ میرا ایسا فگر کیوں نہیں ہے، میری ایسی سکن کیوں نہیں ہے۔ اور جو آپ دیکھیں وہ خواتین جو دن بھر ڈرامے دیکھتی رہتی ہیں اور جو دن بھر سوشل میڈیا یوز کرتی رہتی ہیں اور فیشن شو اور یہ چیزیں، تو وہ کیسے ڈپریشن کا شکار نہیں رہتی ہوں گی کہ میں ایسی کیوں نہیں ہوں، میرا ایسا لائف سٹائل کیوں نہیں ہے۔ تو اور پھر اگر کوئی چیز ہمیں ٹینشن سے، انگزائٹی سے نکال سکتی ہے تو وہ ہے لوگوں کی فکر چھوڑ کے اللہ کی فکر کرنی شروع کر دیں، اللہ کو راضی کرنے کی دوڑ میں لگ جائیں، انگزائٹی اور ٹینشن سے آپ نکل آئیں گے، کیونکہ اللہ کا ڈر آپ کو دوسرے ڈروں سے، دوسروں کے خوف سے آزاد کرتا ہے۔ آج بڑے سی خاص طور پہ پاکستان اور انڈیا کے رہنے والے لوگوں کے سے اگر بات کی جائے تو ان کی بڑی فکر یہ ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے۔ بھائی اگر ہم نے شادی کا فنکشن ایسا نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم نے اچھے کھانے نہ بنائے کسی کی دعوت پہ تو لوگ کیا کہیں گے، میں نے وہی سوٹ دوبارہ پہن لیا تو لوگ کیا کہیں گے، اور میرا مطلب ایسا لائف سٹائل نہ ہوا تو لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچتے سوچتے موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اور جب میت پڑی ہوتی ہے تو اتنے وہ لوگ جن کی ہمیں فکر ہوتی ہے فون کر کے پوچھتے ہیں جنازے کا ٹائم کب ہے، کہ صرف جنازے پہ آئیں گے۔ لوگوں کی زندگی میں ہماری اہمیت اتنی ہوتی ہے کہ وہ صرف جنازے کا ٹائم پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بھی کوئی آنا گوارا کرے یا نہ ختم چلیسویں وغیرہ پہ بھی آگے باتیں ہی ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہ کیا کھانا، تو یہ تو وہ۔ تو اسی لیے لسٹ بنائیے، آج بیٹھ کے ایک لسٹ بنائیے کہ کن کن لوگوں کا ہمیں ڈر ہے، کن کن لوگوں کا ہمیں خوف ہے کہ وہ کیا کہیں گے، اور اس لسٹ کو اس طرح سے پھاڑ کے اپنی کھڑکی سے پھینک دیجئے کہ ہم نے ان کے ڈر کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، لوگوں کے ڈر سے جب تک ہم آزاد نہیں ہوں گے تب تک ہماری لائف میں سے ٹینشنز، انگزائٹی، اور پھر ہماری لائف میں آزادی نہیں آتی۔ وہ جو لا الہ الا اللہ سے ہمیں آزادی حاصل ہوئی تھی، جو ہدایت اللہ نے ہمیں دی تھی، لوگوں کے ڈر اور مرعوبیت سے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اسی لیے اب آگے اللہ کے وعدے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم مجھ سے ڈرو گے، اگر میرا ڈر اپنے اندر پیدا کر لو گے، تو اللہ نے فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دوں، وَلِأُتِمَّ، تاکہ میں پوری کر دوں، تاکہ مشروط کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ جب تم مجھ سے ڈرو گے، جب تم اپنے آپ کو لوگوں کے ڈر سے، لوگوں کی مرعوبیت سے، معاشرے اور سوسائٹی کی مرعوبیت سے نکال کر میرے دین کے ساتھ جڑ جاؤ گے، تو پھر میں اپنی نعمت بھی تمہارے اوپر پوری کر دوں گا، اور تاکہ تم ہدایت پر ہو۔ ہدایت کی جو نعمت میں نے تمہیں دی تھی، لوگوں سے مرعوب ہو کر، لوگوں سے ڈر کر، سوسائٹی اور معاشرے سے، تم اس نعمت کو، ہدایت کی اس نعمت کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ جب انسان ہدایت پر رہتا ہے تو یہی سب سے بڑی نعمت ہے، پھر انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے پر بھی خوش اور مطمئن رہتا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی وہ نعمت ہے جو تب پوری ہوگی جب تم لوگوں فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي۔ تو آج کی اس آیت سے تحویل قبلہ تو صرف سمجھے ایک بہانہ ہے، یہ آیت ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ اللہ کی توحید سکھا رہی ہے، لوگوں کا ڈر چھوڑ کے اللہ کا ڈر اپنانا، لوگوں سے
لو لگانے کی بجائے اللہ سے لگانی، اللہ سے محبت کرنی، اللہ کے دین کے قریب آ جائیں، ساری ٹینشنز ختم ہو جائیں گی۔ تو بڑی امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کی بڑی اچھی سی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کا، ہماری سوچوں کا محور و مرکز صرف اور صرف اپنی ذات اور اپنی رضا کو بنا کر ہمیں کامیابی سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ فی امان اللہ تعالی۔